محمد نبینا بہت جلد جلسگاہ میں تشریف لے آئے۔ اب میں قلت وقت کی بنا پر بلا تاخیر و تمہید کے میرے استاذ محترم جنہوں نے مجھے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا اور جن کے مجھ پر بے پناہ احسانات ہیں جن کا میں شکریہ ادا نہیں کر سکتا، میں بلا تاخیر و تمہید کے استاذ محترم حضرت الحاج مولانا مجیب الرحمان صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ سے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ ملتمس ہوں کہ تشریف لائے اور مسند خطابت پر جلوہ فروز دلا بخشیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین لن تذلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت نبیہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں، نماز اچھی، زکوٰۃ اچھی، روزہ بھی اچھا، مگر میں باوجود ان کے مسلمان نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ یسرف کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ محترم حضرات، سامعین اکرام و معزز علماء کرام، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے جس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑی ہیں، جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت۔ تو آپ حضرات صبح سے بچوں کے پروگرام سن رہے ہیں اور ابھی ایک عالم دین نے آپ کے سامنے خطاب فرمایا ہے۔ اس جلسے کے روح رواں، اس جامعہ انوار القرآن کے محتمم حضرت مولانا مفتی محمد زبیر صاحب قاسمی، انہوں نے جن علماء کرام کو دعوت دی ہے وہ علماء کرام اکثر تشریف لے آئے ہیں اور کچھ علماء کرام باقی ہیں، یکے بعد دیگرے حضرت مفتی صاحب آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ مفتی صاحب کی محنت جو ہے آپ حضرات دیکھ رہے ہیں کہ اس مدرسے کے اندر انسان جن بچوں نے قرآن کریم حفظ کیا ہے ان کی تعداد 7 ہے، ایک بچہ بھی اگر حافظ قرآن ہو جاتا ہے تو حضرت علامہ رفیق احمد صاحب بیسانوی نور اللہ مرقدہ شیخ الحدیث مفتاح العلوم جلال آباد فرمایا کرتے تھے، برادری کے اکثر مدارس ان کی سرپرستی کے اندر رہے ہیں،
وہ فرمایا کرتے تھے، جلسوں کے اندر فرمایا کرتے تھے بستی والوں سے، گاؤں والوں سے، کہ اگر آپ کے مدرسے کے اندر مدرسے کے محتمم نے ایک بچہ قرآن کریم یہ حافظ قرآن ہو گیا، اساتذہ کی محنت سے، حضرت محتمم صاحب کی محنت سے، اگر آپ کے مدرسے میں ایک بچے نے بھی قرآن کریم حفظ کر لیا تو آپ کا تعاون کرنا کامیاب ہے۔ اور یہاں تو الحمدللہ مفتی محمد زبیر صاحب کی محنت سے اور اساتذہ کرام کی محنت سے 7 بچے حافظ قرآن ہوئے ہیں، اس لیے آپ حضرات خوش نصیب ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو عالم بعمل بنائے۔ تو میں نے آپ کے سامنے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور رحیم ہے، بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی، میں ایک بات سے بہت پریشان ہوں، جس وقت ہمارے دلوں میں آپ کی محبت کی لہریں مارتی ہیں، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی زیارت کر کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیتے ہیں، لیکن جنت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اعلیٰ درجے کے اندر ہوں گے اور ہم نیچے کے درجے میں ہوں گے، وہاں اگر آپ کا دیدار نہ ہوا، آپ کی زیارت نہ ہوئی تو ہمیں جنت میں کیا لطف آئے گا۔ چنانچہ اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کر اطلاع دی، المرء ما من حبا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب کو بلایا اور خوشخبری سنائی کہ آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اسے دنیا میں محبت ہوگی، یعنی آخرت میں اس کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں محبت ہوگی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد پوری زندگی میں جتنی خوشی اس حدیث سے ہمیں ہوئی اور سے اتنی خوشی نہیں ہوئی، کیونکہ ہمیں یقین ہو گیا کہ آخرت میں حضور کا ساتھ نصیب ہو جائے گا۔ تو اللہ کی محبت ایک عظیم دولت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعة یا رسول اللہ، قال ما أعددت لها، قال ما أعددت لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة ولكني أحب الله ورسوله، قال أنت مع من أحببته كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے؟ ان صحابی نے عرض کیا کہ میں نے قیامت کے لیے، قیامت کی تیاری کے لیے نہ تو میرے پاس بہت سی نفلی نمازیں ہیں اور نہ نفلی روزے ہیں اور نہ زیادہ نفلی صدقات ہیں، ہاں ایک بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو نے محبت کی۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ہم اپنے نبی سے محبت کریں گے تو ہم جنت کے اندر نبی کے ساتھ ہوں گے۔ صحابہ کرام کو کس قدر محبت تھی اللہ کے نبی سے، صحابیات کو کس قدر محبت تھی اللہ کے نبی سے۔ سنیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، کچھ جو ہے حضرات مسجد کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، آپ نے ان سے فرمایا بیٹھ جائیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آئے تو مسجد نبی کی طرف، ابھی باہر ہی تھے وہیں سڑک پر بیٹھ گئے۔ آپ
مسجد کے کنارے پر کھڑے ہوئے تھے، آپ وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ اتنی محبت تھی۔ فرمایا اے اللہ کے نبی، جب آپ کی آواز میرے کانوں کے اندر آئی تو میں نے یہ سوچا کہ یہیں بیٹھ جاؤں۔ اب عبداللہ بن مسعود کی کیا مجال کہ ایک قدم بھی آگے بڑھائے، اسے کہتے ہیں سچی محبت۔ صحابیات کی محبت دیکھیے، جنگ احد کے دوران یہ خبر مشہور ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو چکے ہیں۔ مدینے میں کوہرام مچ گیا، عورتیں روتی ہوئی گھر سے باہر نکل آئی۔ ایک انصاری عورت کی محبت دیکھ کے صحابیہ کی، فرمایا کہ میں اس وقت تک تسلیم نہ کروں گی جب تک کہ خود تصدیق نہ کر لوں۔ سواری کو لیا اور اس پہاڑ کی طرف بڑھایا۔ ایک صحابی بھی نے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان صحابی نے کہا کہ مجھے نبی کے بارے میں تو معلوم نہیں، ہاں یہ معلوم ہے کہ تمہارا بیٹا وہ شہید ہو چکا ہے اور فلاں جگہ لاش ہے۔ دیکھیے ان صحابی عورت کی محبت، جیسے مرد کو محبت ہوتی تھی، صحابہ کرام کو محبت ہوتی تھی، ایسے ہی صحابیات کو بھی محبت ہوتی تھی اللہ کے نبی سے۔ اس عورت نے جب یہ سنا، ان صحابیہ عورت نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، ٹس سے مس نہ ہوئی، کوئی پرواہ نہیں کی اللہ کے نبی کے عشق میں کہ مجھے تو اپنے نبی کے بارے میں معلوم کرنا ہے۔ سواری کو اور آگے بڑھایا۔ ایک اور صحابی ملے، ان سے پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا حال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ ان صحابی نے کہا کہ مجھے نبی کے بارے میں تو معلوم نہیں ہے، ہاں یہ پتا ہے کہ تمہارے والد صاحب شہید ہو چکے ہیں، فلاں جگہ لاش پڑی ہوئی ہے۔ اب دیکھیے کہ اوپر کا سایہ، والد کا سایہ ختم اور نوجوان بیٹا گود خالی ہو چکی ہے، لیکن نبی کا عشق، نبی کی محبت میں آگے اپنی سواری کو بڑھاتی ہیں، ٹس سے مس نہیں، کوئی پرواہ نہیں۔ ایک صحابی ملے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے بھائی کے بارے میں بتایا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، پھر بھی کوئی پرواہ نہیں، آگے اپنی سواری کو بڑھایا۔ آگے ایک صحابی ملے، ان سے بھی پوچھا ما بال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ انہوں نے بتلایا ان صحابی نے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں جگہ حیات ہے، زندہ ہیں۔ یہ عورت، یہ صحابیات نبی کی محبت میں، نبی کے عشق میں اپنی سواری کو وہیں لے جاتی ہیں۔ دیکھا کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہ سواری سے نیچے اتری، وہ صحابیہ عورت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چادر کے ایک کونے کو پکڑ کر کل مصیبت بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سالون، کہ میرے اوپر اب تمام مصیبتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے بعد آسان ہیں۔ اتنی محبت تھی ان صحابہ کرام کو۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ محبت ہمیں بھی کرنی ہے جیسے صحابہ کرام نے محبت کی۔ محبت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کریں، اور ایک اصل محبت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ کے طریقے کو زندگی میں لائیں۔ اگر ہم نبی کی سنتوں کو زندہ کر لیں، اپنے سروں پر جو ہے ٹوپیاں جو آ جائے ہمارے سروں پر، اور لباس ہمارا شرعی ہو جائے، چہروں پر داڑھی آ جائے، یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ بہت ساری سنتیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صحابہ کرام کو دیکھیے، ہر حال میں انہوں نے سنتوں کو زندہ کیا۔ حضرت حذیفہ بن یمان ایک صحابی ہے، فاتح ایران ہے، جس وقت کسرا کے دربار میں جاتے ہیں، جو اس وقت دنیا کی سپر طاقت ہے، جب وہ جاتے ہیں دربار کے اندر، آپ کے سامنے کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ جس وقت کھانا کھا رہے تھے یہ صحابی، ایک لقمہ نیچے گر گیا۔ اب ان صحابی کو نبی کی تعلیم یاد آ گئی، نبی کی تعلیم یاد آ گئی کہ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر لقمہ نیچے گر جائے تو یہ رزق ہے، اس کی ناقصی نہ کرو، اسے اٹھا کر صاف کر کے کھا لو۔ یہ
کوئی وقت نہیں رہے گی، آپ کو ذلیل سمجھیں گے، اس لیے آج آپ یہاں ایسی حرکت نہ کریں۔ تو ان صحابی نے کیا جواب دیا؟ وہ آب زر سونے کے پانی سے لکھنے کے لائق ہے، فرمایا اللہ ہاکذا عزت صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں لا، پھر فرمایا آترکو سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، جس کا ترجمہ ہے کہ کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یعنی چاہے میری مذاق اڑائیں، چاہے میری تفریح کریں، میری عزت کریں یا مجھے ذلیل کریں، لیکن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں کیا فرمایا تھا، جو جملہ میں نے اس سے پہلے فرمایا یہ حضرت عثمان نے فرمایا تھا کہ جس وقت صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد ایلچی بن کر مکہ مکرمہ کے اندر آئے تھے، اپنے چچا زاد بھائی کے یہاں قیام فرمایا تھا، تو جس وقت صبح کو بات چیت کرنے کے لیے جانے لگے عرب کے سرداروں سے، آپ کے بھائی نے دیکھا کہ حضرت عثمان کا ازار یعنی تہمد یہ ٹخنوں سے اوپر ہے، فرمایا کہ تم یہاں عرب کے سرداروں کے پاس جا رہے ہو، اور یہاں کے سرداروں کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا تہمد، جس کا ازار ٹخنوں سے نیچا ہوتا ہے اسے اچھا سمجھا جاتا ہے، آپ کا یہ تہمد یہ اوپر ہے، اگر آپ اس حالت کے اندر جائیں گے آپ کی مذاق اڑائی جائے گی، آپ کی تفریح کی جائے گی، اور مذاکرات میں بات میں جان نہیں پڑے گی، اس لیے ایسا کر لو اپنے اس تہمد کو نیچا کر لو۔ حضرت عثمان چونکہ دیکھ چکے تھے کہ اللہ کے نبی کی کیا عادت تھی، اللہ کے نبی کا کیا فرمان تھا، اللہ کے نبی کی عادت تھی آدھی پنڈلی پر ازار رکھنے کی، اور مسئلہ یہ ہے کہ ٹخنوں سے اوپر ازار تہمد ہو، پاجامہ ہو یا پینٹ ہو، جو بھی پہن رکھا ہے یہ ٹخنوں سے جو ہے اوپر ہونا چاہیے، ٹخنوں سے نیچے ناجائز ہے، ٹخنوں سے اوپر جائز ہے، ٹخنوں سے اوپر جائز ہے، ٹخنوں سے نیچے کرنا ناجائز ہے۔ فرمایا کہ میں اللہ کے نبی کے ازار کو دیکھ چکا ہوں، اس لیے فرمایا اللہ ہاکذا عزرتو صاحبنا صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازار کو دیکھ چکا ہوں، میں اپنا ازار تہمد نیچے نہیں کر سکتا، چاہے میری مذاق اڑائیں، چاہے میری تفریح کریں، اسے کہتے ہیں سچی کی محبت۔ حضرت اقراص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا تو میرے سامنے جب کھانا آیا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، تو جس وقت میں آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا تو میں نے یہ حرکت شروع کی کہ میں کبھی لقمہ ادھر سے لیتا، کبھی دوسری طرف سے لیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، مجھے ٹوکا اور یہ کہا کہ اقراص کھانا جو ہے ایک جگہ سے کھاؤ، اس لیے کہ کھانا ایک جیسا ہے، تو میں رک گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے میں نے یعنی اپنے سامنے سے کھانا شروع کیا، اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد کھجور کا تھال لایا گیا جس میں مختلف قسم کی کھجوریں تھیں، میں نے دیکھا اللہ کے نبی کو، اپنے نبی کو میں نے دیکھا، پیارے نبی کو میں نے دیکھا کہ کبھی ادھر سے لے رہے ہیں کھجور کو، کبھی دوسری طرف سے لے رہے ہیں، اور میں اپنے سامنے سے کھا رہا تھا، کیونکہ مثال مشہور ہے کہ دودھ میں یہ پھونک مار کر جو ہے یعنی یہ ہے دودھ کا پھکا ہوا چھاچھ اگر پیتا ہے وہ بھی پھونک مار کر پیتا ہے، چونکہ اللہ کے نبی مجھے کہہ چکے تھے کہ اپنے سامنے سے کھاؤ، تو میں اپنے سامنے سے کھجوروں کو کھا رہا تھا، اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا تو یہ فرمایا کہ اقرار جہاں سے تم چاہو وہاں سے کھاؤ، اس لیے کہ اس میں مختلف قسم کی کھجوریں ہیں، اگر تمہارا جی ادھر سے چاہ رہا ہے ادھر سے کھاؤ، ادھر سے چاہ رہا ہے ادھر سے کھا لو، اس لیے کہ مختلف قسم کی کھجوریں ہیں۔ یہ آداب کس نے بتائے؟ میرے نبی نے بتائے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے کہ اگر ہم ساتھ کھانا کھا رہے ہیں
ایک جیسا کھانا ہے تو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے، اور اگر مختلف قسم کی اشیاء چیزیں ہیں، نعمتیں ہیں اللہ کی، جہاں سے دل چاہے وہاں سے کھا سکتے ہیں، تو ہم سنتوں پر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک صاحب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا کھا رہے تھے، جس وقت کھانا شروع کیا بسم اللہ بھول گئے، بسم اللہ نہیں پڑھی، شیطان اس کھانے میں شریک ہو گیا۔ اب جب ایک لقمہ باقی رہ گیا، سارا کھانا کھانے جتنا کھانا تھا، ایک لقمہ باقی رہ گیا، ان صحابی کو یاد آ گیا کہ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے، درمیان میں یاد آ جائے، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ ان صحابی نے اس دعا کو پڑھا۔ اب جب اس دعا کو پڑھا، اللہ کے نبی اس منظر کو دیکھ رہے تھے، اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرانے کی پھر وجہ بتائی کہ ان صاحب نے جو کھانا شروع کیا تھا وہ بغیر بسم اللہ کے شروع کر دیا تھا، شیطان اس کے ساتھ شریک ہو گیا تھا۔ اب انہیں نبی کی تعلیم یاد آ گئی کہ میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر شروع میں بھول جائے تو اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ ان صحابی نے اس دعا کو پڑھ لیا تو شیطان نے دیکھا کہ اب تو اللہ کا نام آ گیا ہے، اس لیے جو کھانا کھایا تھا وہ کیا کر رہا ہے، الٹی کر رہا ہے، اس لیے شیطان کی کہہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی۔ تو معلوم یہ ہوا اگر ہم کھانے کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کا نام نہیں لیں گے، تو کون شریک ہو جائے گا؟ شیطان شریک ہو جائے گا۔ اصل مقصد تو ہماری زندگی کا یہی ہے کہ ہم قرآن پر عمل کر لیں۔ جو قرآن بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھایا جاتا ہے، مفتی زبیر صاحب محنت کرتے ہیں، اساتذہ کرام محنت کرتے ہیں، 7 بچے حافظ قرآن ہو رہے ہیں۔ اگر ایک بچہ بھی آپ کے اس مدرسے سے فارغ ہو جائے اور وہ عمل کر لے، آپ نے جو تعاون کیا ہے، آپ نے جو امداد کی ہے، آپ کے تعاون، آپ کی وہ امداد کامیاب ہے۔ قیامت کے دن جو ہے یہ حافظ قرآن جس نے قرآن کریم حفظ کیا، حضرت مولانا مسیح اللہ خان جلال آبادی نور اللہ مرقدہ، جو حضرت تھانوی، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ قیامت کے دن حافظ قرآن کے لیے 11 پاسپورٹ جنت کے مل جائیں گے، ایک اپنے لیے ہوگا اور 10 اس کے متعلقین، اس کے خاندان والوں کے لیے، اس کے یعنی ملنے جلنے والوں کے لیے۔ اس لیے ایک بچہ تو حافظ قرآن بنا لینا چاہیے اپنے گھر کے اندر کم از کم، اور جس کے زیادہ ہو جائیں اللہ کی نعمت ہے، بہت بہتر ہے۔ سارے بچے حافظ قرآن ہو، عالم دین ہو۔ تو بس میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کریں، جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ جو ہے سورہ یاسین پڑھ لیا کریں، اور ایک پارہ جو ناظرہ ہے ایک پارہ کم سے کم پڑھ لیا کریں، اتنا نہ پڑھ سکے تو جو ہے 1 رکوع 2 رکوع پارہ پڑھ لیا کریں۔ اور جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کریں، قل هو اللہ احد کی صورت سب کے یاد ہے، سب نمازی کے، اس کو پڑھ لیا کریں۔ ایک قرآن کریم کا ثواب اللہ تعالیٰ جو ہے اسے عطا فرما دیتے ہیں۔ یہ ان کے لیے جو قرآن کریم پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جو پڑھے ہوئے ہیں وہ روزانہ جو ہے قرآن کریم پڑھے، پورا قرآن کریم 4 چیزوں کے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ کتنی؟ 4 چیزوں کے دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ ان میں کیا ہے؟ خانہ کعبہ، یعنی حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے توفیق دے دے تو صرف وہاں دیکھنے سے خانہ کعبہ کو ثواب ملتا ہے، اس لیے وہاں جائیں، طواف کریں، عمرہ کریں اور جو ہے نوافل پڑھیں۔ لیکن جو ہے کتنا بڑا ثواب کہ اگر آدمی وہاں بیٹھا رہے، خانہ کعبہ کو دیکھتا رہے، اسے اللہ تعالیٰ دیکھنے کی وجہ سے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرے یہ ہے کہ عالم دین، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ نے علم دین دیا ہے، جو قرآن و حدیث کو جانتے ہیں، قرآن کا ترجمے کو جانتے ہیں،
اور حدیث کا ترجمہ جانتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں، ان کتابوں کو پڑھتے ہیں جو ہمارے اکابرین نے طے کر رکھی ہیں، تو ان عالم دین کو دیکھنا یہ بھی جو ہے ثواب ہے۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو محبت کی نظر کے دیکھنے سے ثواب ہے، حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے۔ تو جو خوش نصیب ہیں وہ آدمی جن کے ماں باپ حیات ہیں، اگر حیات زندہ ہیں وہ اپنے ماں باپ کو دیکھ لیا کریں۔ اور چوتھی چیز قرآن کریم ہے، قرآن کریم کو دیکھ لیا کریں، جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی دیکھ لیا کریں، اور اپنے اس مدرسے کا، اپنے اس جلسے کا زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔